اب آپ کو بتائیں، شہر میں اسٹریٹ کرائم اور بد امنی پر آل سٹی تاجر اتحاد نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ شرجیل گوپلانی نے سیاسی بنیادوں پر ایس ایچ اوز کی تعیناتی کو امن و امان کی خرابی کی اصل وجہ قرار دیا۔ دکانداروں کا شکوہ ہے کہ گٹکا لے جانے والا پکڑا جاتا ہے مگر اسلحہ بردار ڈکیت آزاد گھومتے ہیں۔ تفصیلات کاوش میمن کی رپورٹ میں۔ کراچی میں امن کے بجائے خوف کا راج، تاجروں کا صبر جواب دے گیا، امن و امان کے لیے سنجیدہ اقدامات کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی میں بڑھتے ہوئے اسٹریٹ کرائم اور بد امنی پر آل سٹی تاجر اتحاد نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے۔ سرپرست اعلیٰ شرجیل گوپلانی نے کہا ہے کہ امن و امان کی خرابی کی بنیادی وجہ سیاسی بنیادوں پر ایس ایچ اوز کی تعیناتیاں ہیں، جس کے باعث جرائم پیشہ عناصر کو کھلی چھوٹ مل گئی ہے۔ تو اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ جو اسائنمنٹس ہوتی ہیں ایس ایچ اوز کی وہ پولیٹیکل ہیں، جس کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ موبائل مارکیٹ کے دکانداروں کا کہنا ہے کہ عام آدمی اگر گٹکا لے تو فوراً پکڑا جاتا ہے مگر اسلحہ بردار ڈکیت دن دناتے پھرتے ہیں اور کوئی نہیں روکتا۔ لوٹ مار ہوگی تو خوف تو ہوگا لوگوں کے اندر، آپ کو سیکورٹی نہیں ملے گی، آپ کیا کرو گے؟ آپ گھر میں تھوڑی نہیں بندے رہ سکتے ہو، کام تو کرنا ہے۔ کراچی تو لاوارث بن چکا ہے، احتجاج ہونا چاہیے، اس بارے پہ ایکشن ہونا چاہیے، کچھ رد عمل ہونا چاہیے۔ عام آدمی گٹکا لے کے جائے پکڑا جاتا ہے، وہ ڈکیٹ اگر اسلحہ لے کے جاتا ہے وہ پکڑا نہیں جاتا، ایسا کیوں؟ گٹکے والوں کو پولیس پکڑ رہی ہے، ڈکیٹ کو پولیس پکڑ نہیں رہی، نیا قانون ہے۔ شرجیل گوپلانی نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ پولیس میں سیاسی مداخلت فوری طور پر ختم کی جائے اور امن و امان کو بحال کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جائیں۔ کیمرامین شہزیب کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں ملا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ حکومت کو اپنے ذرائع آمدن بڑھانے ہوں گے۔ کراچی میں پانی کے مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ شہریوں کو پانی مہنگے ٹینکر سے خریدنا پڑتا ہے۔ غربت اور بے روزگاری 44% کی سطح پر پہنچ گئی۔ محمد خورشید رحمانی کی رپورٹ دیکھیں۔ شہریوں کو بجٹ میں سہولت نہ ملنے پر شاہد خاقان عباسی نالا۔ سابق وزیر اعظم اور کنوینر عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کی پریس کانفرنس، بولے حکومت نے اپنے اخراجات میں کمی نہیں کی، وزراء کی تنخواہوں میں 188% اضافہ ہوا، حکومت عوام کو روزگار فراہم کرنے میں ناکام رہی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ قرضوں کی وجہ سے ملک غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، 4 کروڑ افراد غربت کی بدترین سطح پر پہنچ گئے کہ لوگ تو غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ پاورٹی کے اندر جو ہے آدھا پاکستان تقریباً پاورٹی کی سطح پہ پہنچ گیا، 4 کروڑ لوگ ایکسٹریم پاورٹی پر ہیں، لیکن ہمارے جو حکمران طبقہ ہے وہ صرف اپنی تنخواہیں بڑھانے میں مصروف ہے۔ سیلری کلاس پر ٹیکس کا اضافی بوجھ ڈالا گیا۔ سابق وزیر اعظم کہتے ہیں کہ کسی پر کرپشن کا کیوں الزام لگاؤں، جس نے کرپشن کی اس کو پتہ ہے۔ پاکستان میں کوئی اور سوشل نیٹ نہیں ہے جس سے آپ لوگوں کو ریلیف دے سکیں جو بالکل ہی غربت کی سطح سے نیچے ہوتے ہیں۔ اس کو ہمیں آڈٹ کرنے کی اور اس کو بہتر بنانے کی بہت ضرورت ہے۔ اس کے اندر اضافہ بھی ہوا ہے وقت کے ساتھ، لیکن وہ اضافہ بڑھتی غربت سے بہت کم ہے، یعنی اس کے باوجود بھی جو غربت میں لوگ ہیں جو 44% تک پہنچ گئے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر مفتاح اسماعیل کا کہنا تھا کہ گاڑی اگر 1600 سی سی کی خریدیں گے تو ٹیکس نہیں، 500 یا 1000 گز کا گھر لیں گے تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ غریب کی تنخواہ بڑھانے پر IMF یاد آ جاتا ہے، MPs MNs کی تنخواہ بڑھاتے وقت یاد نہیں آتا۔ کیمرامین حارث کے ساتھ محمد خورشید رحمانی، سٹی 21۔ صنعت کاروں نے سندھ میں مجوزہ اجرت 42,000 روپے کرنے پر تحفظات کا اظہار کر دیا۔ صدر کاٹی جنید نکی کا کہنا ہے کہ افراط زر 6% کی تاریخ کی کم ترین سطح پر ہے۔ تجویز سندھ کی معیشت، روزگار کی فراہمی اور صنعتی ترقی کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ ان کا مزید کیا کہنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ فارملائز کرائیں تو اسٹیک ہولڈرز کو جو ہے وہ ضرور اعتماد میں لیں۔ ایک ادارہ موجود ہے منیمم ویج بورڈ، آپ نے خواہ جو ہے وہ ایک نعرہ یہ لگا دیا کہ جی اس کو 42,000 کر دیں گے، ایک دم سے 5,000 روپے آپ نے بڑھانے کی تجویز پیش کر دی، جو کہ بالکل یکسر غلط ہے۔ دیکھیے 1 سال پہلے آپ نے جو ہے وہ 32,000 سے 37,000 کیا اور آپ نے کہا کہ جی یہ جو مہنگائی کی جو شرح ہے، افراط زر ہے، وہ ایک بہت زیادہ جو ہے وہ بڑی ہے، 15% سے زیادہ ہے۔ اب افراط زر کم ہو کے آپ سنگل ڈیجٹ میں جو ہے وہ 6% سے بھی نیچے ویری کر رہی ہے، اور آپ کے ہی دیے ہوئے یہ جو ہے وہ فگرز ہیں۔ تو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ جو ہے وہ افراط زر کم جو ہے وہ شو بھی کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے وہ تجویز پیش کر دی، بغیر بات کی آپ نے یہ تجویز دے دی۔ تو یہ جو چیزیں ہوئی ہیں اس پر ہم نے بہت تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس تجویز کو یکسر مسترد کیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ جی اس کو ریورٹ بیک کریں اور ساتھ بیٹھیں اور جو بھی کوئی آپ کا فارمولا ہوتا ہے کسی چیز کو کیلکولیٹ کرنے کا وہ پہلے ڈسکس کریں۔
बुलेटिन का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं, इंटर बोर्ड कराची के दूसरे मरहले के इम्तिहानात का आज 15वां रोज है। सुबह की शिफ्ट में 11वीं जमात होम इकोनॉमिक्स ग्रुप के पर्चे लिए गए। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखें। कराची में इम्तिहानात का सीजन, 11वीं जमात होम इकोनॉमिक्स ग्रुप के तलबा ने आज इम्तिहान दिया। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची के तहत दूसरे मरहले के इम्तिहानात आज 15वें दिन में दाखिल हो चुके हैं। इम्तिहानात में 11वीं और 12वीं जमात के कॉमर्स रेगुलर, कॉमर्स प्राइवेट, आर्ट्स रेगुलर और आर्ट्स प्राइवेट ग्रुप्स के इम्तिहानात जारी हैं, जिनमें मजमूई तौर पर 82,000 से ज़ायद तलबा और तालबात शरीक हैं। इसके साथ साथ मुख्तलिफ कॉलेजेस में अमली इम्तिहानात का सिलसिला भी जारी है। आज 11वीं जमात के होम इकोनॉमिक्स ग्रुप के तलबा और तालबात ने इकोनॉमिक्स, इस्लामिक स्टडीज़, जनरल हिस्ट्री और फिजियोलॉजी के पर्चे दिए। गवर्नमेंट कॉलेज फोरमैन नाज़माबाद में तलबा के अमली इम्तिहानात मुनक्किद हुए। तलबा का कहना था कि असातिज़ा ने वही सवालात पूछे जिनकी पहले से तैयारी करवाई गई थी। लगे शुगर है, ठीक हुआ, आसान था। कैसी तैयारी की? तैयारी थी, अच्छी थी। नहीं, प्रैक्टिकल तो इजी थे, वो जो बुक में थे, जो जर्नल में करे थे वही प्रैक्टिकल हमने अप्लाई करे और वहीं पर हमने वही प्रैक्टिकल दिए। सवालात वाइवा में पूछते हैं, उसी प्रैक्टिकल के लिहाज सवालात पूछते हैं बस। और तो बहुत आसान हुआ है, बहुत अच्छा आया था। दूसरे मरहले के तहरीरी और अमली इम्तिहानात का ये सिलसिला 2 जुलाई तक जारी रहेगा। कैमरामैन राना झांजिब के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। चेयरमैन पंजाब इंडस्ट्रियल स्टेट डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट कंपनी जावेद इकबाल का पाकिस्तान केमिकल का दौरा। चेयरमैन PCMA हारून अली खान ने इस्तकबाल किया। जावेद इकबाल ने सनतकारों से मुलाकात की और उन्हें पैडमिक के ज़ेर इंतज़ाम इंडस्ट्रियल स्टेटस और सहूलियात से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। अब आपको बताएं, मज़ीद 3 ग्रेड 16 के पुलिस इंस्पेक्टर्स को 17 ग्रेड में DSPs के अहदों पर तरक्कियाँ मिल गई। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। तरक्की पाने वालों में तारिक रहीम, शाहिद खान और अली नवाज मरी शामिल। तरक्कियाँ पाने वाले इंस्पेक्टर्स की कुल तादाद 93 हो गई। आपको अपडेट करें, मज़ीद 3 ग्रेड 16 के पुलिस इंस्पेक्टर्स को 17 ग्रेड में DSPs के अहदों पर तरक्कियाँ मिल गई। सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तरक्कियाँ पाने वालों में तारिक रहीम, शाहिद खान और अली नवाज मरी शामिल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं आज़ाद नौहरियों से। जी आज़ाद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने मज़ीद 3 सिंध पुलिस के 16 ग्रेड के इंस्पेक्टर को 17 ग्रेड में DSP के अहदों पर तरक्कियाँ दे दी हैं। इसका सूबाई सिलेक्शन बोर्ड 3 की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। ये नोटिफिकेशन महकमा दाखिला सिंध के सेक्शन अफसर पुलिस 1 अब्दुल्ला जुनेजो के दस्तखत से जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तरक्कियाँ पाने वालों में तारिक रहीम, शाहिद खान और अली नवाज मरी शामिल है, जिनको 16 से 17 ग्रेड में DSP के अहदों पर तरक्कियाँ दे दी हैं। जबकि अब तक तरक्की पाने वालों की कुल तादाद 93 हो चुकी है। इसके कबल 90 पुलिस के इंस्पेक्टर को DSP के अहदों पर तरक्कियाँ दे दी गई। आज जो है मज़ीद 3 इंस्पेक्टर को DSP के अहदों पर तरक्कियाँ दी है, जिसके बाद इनकी तादाद कुल जो है 93 हो चुकी है। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट शहजाद अवाम की सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और ज़िया लंजार से मुलाकात। अमन और अमान की सूरत हाल और ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर्स से किए गए वादे पूरे करने की यकीन दहानी। वज़रा ने वाज़े किया कि आइंदा सड़कों की बंदिश की सूरत हाल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़कें ब्लॉक करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें, सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट मलिक शहजाद अवान की सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन और ज़िया लंजार से मुलाकात हुई है, जिसमें सिंध भर में अमन अमान की सूरत हाल और ट्रांसपोर्टर्स को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला को बबल्लू दड़ने और मोड़ों के मकाम पर गाड़ियों को जलाने के वाक़यात से आगाह किया गया। इस हवाले से मलिक शहजाद अवान का कहना है कि मुतासरा ड्राइवर्स को अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। इस हवाले से हुकूमत की जानिब से जो कमेटी कायम की गई थी, अब तक उसका भी कोई इजलास नहीं हुआ है। अलबत्ता सूबाई वजीरों ने यकीन दहानी करवाई है हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स के साथ दिए गए वादे पूरे करेगी और आइंदा सड़कों की बंदिश को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी काविश, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
عالمی مارکیٹ میں سونا $3 مہنگا ہو گیا۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں فی تولہ سونے کی قیمت $300 اور 10 گرام کی $258 بڑھ گئی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جولرز ایسوسی ایشن کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونا $3 اضافے سے $3,330 فی اونس پر آ گیا۔ مقامی صرافہ مارکیٹ میں 1 تولہ سونا $300 مہنگا ہو کر $3,54,665 پر پہنچ گیا، جبکہ 10 گرام سونا $258 اضافے سے $3,04,068 کا ہو گیا۔ 1 تولہ چاندی کی قیمت $26 کمی سے $3,764 پر آ گئی۔ سندھ حکومت نے اسسٹنٹ کمشنر منگو پیر آصف علی سومرو کا تبادلہ کر دیا۔ محکمہ سروسز جنرل ایڈمنسٹریشن با کوارڈینیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق آصف علی سومرو کا تبادلہ کر کے تقرری کے منتظر 17 گریڈ کے افسر ندیم اورنگزیب کو نیا اسسٹنٹ کمشنر منگو پیر ضلع غربی تعینات کر دیا گیا۔ لیاری فٹ بال اکیڈمی انڈر 15 کی ٹیم ناروے کپ کھیلنے کے لیے 24 جولائی کو روانہ ہوگی۔ ٹیم کا کیمپ KMC فٹ بال گراؤنڈ میں جاری ہے۔ 18 رکنی ٹیم میں سندھ کے مختلف شہروں کے نوجوان کھلاڑی شامل ہیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے محمد حماد کی اس رپورٹ میں۔ فٹ بال کی دنیا میں پاکستان کا نام بلند کرنے کا عزم۔ لیاری سے تعلق رکھنے والی فٹ بال اکیڈمی کی انڈر 15 ٹیم بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی نمائندگی کے لیے تیار۔ ناروے کپ کے لیے ٹیم 24 جولائی کو روانہ ہوگی۔ ٹیم کا تربیتی کیمپ کراچی کے KMC فٹ بال گراؤنڈ میں لگ گیا۔ 18 رکنی اسکواڈ ٹریننگ میں مصروف۔ کیمپ میں کھلاڑیوں کو پاسنگ فٹنس ڈرلز کرائی جا رہی ہیں۔ فٹ بال اکیڈمی کے صدر شیخ عبدالرحمان کا کہنا ہے کہ ٹیم میں کراچی، لاڑکانہ، بدین اور حیدرآباد کے باصلاحیت نوجوان شامل ہیں۔ امید ہے کھلاڑی عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کریں گے۔ آپ کو بتاتا چلوں اس میں 18 جو رکنی ہمارا وفد ہے جو پلیئروں کا، اس میں ہم نے حیدرآباد اور جو ہے وہ بدین سے بھی پلیئروں کی سلیکشن کی ہے۔ انہیں بھی موقع دیا ہے کہ وہ پاکستان کا نام جا کے روشن کریں اور بچے پر امید ہیں، اور ان میں وہ بچے بھی شامل ہیں جو پچھلے بار بھی ناروے گئے تھے۔ ان کے ایکسپیرینس کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی کوشش یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے کہ ہم وہاں پر جو ہے کامیابی حاصل کریں اور پہلا اور گولڈ جو ہے ٹرافی جیت کے جو ہے پاکستان میں۔ ٹیم کے کوچ اور کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ بھرپور جذبے کے ساتھ تیاری جاری ہے۔ اور اچھی ٹریننگ ہے، اچھے کوچز ہیں اور ہمیں بہت اچھا فیل ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم وہاں سے ٹرافی لے کر آئیں، پاکستان کا بھی نام روشن کریں گے اور اپنے سندھ کا بھی نام روشن کریں گے۔ ٹریننگ ہماری بہت اچھی چل رہی ہے اور امید تو ہے، ظاہر سی بات ہے ہم جیتنے کے لیے ہی جائیں گے۔ باقی ٹریننگ سیشن ہمارا چل رہا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں ٹل جو پروگرام اپ کمنگ پروگرام کے لیے۔ نوجوان فٹ بالرز کی محنت اور جذبہ دیکھ کر یہ امید کی جا سکتی ہے کہ یہ دنیا بھر کے میدانوں میں کامیاب ہوں گے۔ کیمرامین فرحان عابد کے ساتھ محمد حماد، سٹی 21۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔